اس دن کی مقدار 50,000 برس ہے۔ قرآن کہتا ہے 50,000 سال کا ایک دن، اس کا مطلب سورج کھڑا ہوگا اور کھڑا ہی رہے گا، اور ہوگا بھی بڑا قریب، اور زمین بالکل ہموار کر دی جائے گی کہ اگر حدیثوں میں مضمون آتا ہے کہ زمین کے ایک کونے پر ہم کھڑے ہوں اور دوسرے کونے پر کوئی گندم کا دانہ رکھا ہو تو ہم اس کو دیکھ سکیں گے، نگاہ بھی اتنی تیز ہو جائے گی، اور وہ ایسا کوئی اس میں زگ زیگ نہیں ہوگا، سیدھی سرفیس، بالکل زمین سیدھی ہوگی۔ اب یہ 50,000 برس کا دن، تو حضرت ابو سعید خدری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ یہ 50,000 برس کا دن ہوگا، یہ کتنا لمبا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن پر اس دن میں تخفیف کی جائے گی، حتیٰ کہ وہ جتنی دیر میں دنیا میں فرض نماز پڑھتا تھا اس پر وہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزرے گا۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے دیدار میں گم ہو جاتا تھا، وہ توجہ دنیا کی طرف نہیں رکھتا تھا، ہماری طرح حساب کتاب نہیں کرتا تھا، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جبریل نے جب پوچھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، حسن و خوبی کیا ہے، عمل کا حسن کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پس اگر تو اسے نہیں دیکھتا ہے تو یہ یقین کامل رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ یقین کامل بھی تجھے کہ ایک بڑا دیکھ رہا ہے، ایک جلیل القدر میری طرف متوجہ ہے، انسان کا عمل درست ہو جاتا ہے، اس کی حرکات میں ایک توازن قائم ہو جاتا ہے، اور وہ ادھر ادھر متوجہ ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ جو اپنی عبادت میں کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے انوار و تجلیات دکھا رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس خاص وقت میں جو بہت مشقت بھرا دن ہوگا، اس مشقت بھرے دن میں اپنے دیدار سے مشرف فرما دے گا میدان معاشر میں، تو بس وہ اس کا دیدار کر رہے ہوں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ دن کہاں گزر گیا۔ تو اس لیے میں اسی لیے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ گنتیاں پوری نہیں کرو، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ رہو نماز میں، اس ہی کی طرف، ہر ایک سے بے پرواہ ہو کر اس ہی کی طرف توجہ کرو۔ اور توجہ کرنے کے لیے میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا کہ آپ یہ ترجمے یاد کریں، ثنا کا ترجمہ، آپ جو تسبیحات پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ، اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لیں، اور جو سورت ایک دو صورتیں جو آپ اکثر پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں، تو وہ آپ کی توجہ کو یہیں رکھے گا قائم۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ نماز ادا کر رہے ہوں تو نماز ادا کرتے ہوئے آپ یہ غور کریں کہ یہ وہ عمل ہے کہ جب میں قبر میں بالکل تنہا پڑا ہوں گا، کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، تنہا وحشت کے مقام میں، اس وقت میرا یہ عمل میرے لیے انس پیدا کر رہا ہوگا، میرے لیے اللہ کی رحمت کا سبب بن رہا ہوگا، لہٰذا اس کو تو اللہ کی بارگاہ میں اچھے طریقے سے پیش کرتا ہوں۔ تو یہ کیفیت طاری کریں گے اور اہتمام کریں گے، تب اس میں حسن و خوبی پیدا ہوگا۔ اور جب بندہ اپنی سی کوشش کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ تو صرف گنتی پوری کرنی نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو کہا، یہ بھی بتایا کہ شرائط جو ہیں اس میں تو بعض اوقات رعایت مل جاتی ہے، آپ کا وضو باقی نہیں رہتا، شریعت کہتی ہے دیکھ لو، امتحان کر لو، باقی معذور ہو تو تمہارا وضو قائم ہے، اگرچہ وہ وضو توڑنے والی چیز پائی گئی، تمہارا نہیں ٹوٹا، جب وقت ختم ہوگا تو ٹوٹے گا۔ کپڑے نہیں ہیں ایسے ہی پڑھ لو، پانی نہیں ہے تیمم کر لو، پانی ضرر دیتا ہے اور تیمم ضرر نہیں دیتا تو ہاتھ پھیر کر مسح کر کے نماز پڑھ لو۔ کپڑے ناپاک ہیں اور پاک کرنے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لو۔ شرائط فوت ہو رہی ہیں اس کے باوجود پڑھوا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کبھی ایسا ہوا کہیں آپ نے سنا، کسی کتاب میں پڑھا کہ یہ شرطیں تو نہیں پائی جا رہی ہیں، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی، ہم تمہاری رعایت کریں گے کہ تمہارا وضو قائم نہیں رہتا، تم بیمار ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیماری کی وجہ سے تمہیں نماز چھوڑنی ہے، نہیں، وہ رب کی طرف توجہ کا تعلق قائم نہیں ٹوٹنا چاہیے بندے کا۔ تو کبھی آپ نے کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ تمہاری توجہ خالق کی طرف نماز میں ہو یا نہ ہو، خشوع و خضوع ہو یا نہ ہو، کوئی بات نہیں، یہ نہیں پڑھا ہوگا۔ ہاں وضو قائم نہیں رہتا، کوئی بات نہیں، کپڑے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں،
پانی نہیں ہے کپڑے پاک کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، اس میں رعایت بوقت ضرورت انسان کو میسر آ جاتی ہے، لیکن خشوع اور خضوع میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خالق کی طرف متوجہ رہیں۔ یہ اس سخت دن میں 50,000 برس کے دن میں یہ نماز ہمیں کام آئے گی اور ہمارے لیے راحت اور آسانی کا نہ صرف قبر میں سبب بنے گی بلکہ اس سخت دن میں جو 50,000 برس کا دن ہے اس میں بھی آسانی کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله حسن جميع خصاله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله حسن جميع خصاله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله سر لامکان سے طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی طلب ہوئی سوئے منتہا وہ چلے نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کیف کے پہ جہاں جلے کوئی بتائے کیا کیوں روح خود سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ اور ملا حضور سے کوئی بڑھ سکانا حضور سے یہ تو آپ ہی کا کمال تھا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو سید تھی
حسرت دید تھی، جو نبی کو حسرت دید تھی، جو نبی کو حسرت دید تھی، تو خدا کو شوق وصال تھا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ کاش ہماری زندگی میں بھی یہ لمحات آئیں جب ہم یہ شعر پڑھ رہے ہوں تو وہی سما ہماری آنکھوں کے سامنے ہو کہ ہم بھی کہیں کاش خواب میں سرکار میری خوابوں میں آ کر مجھے اپنا جلوہ دکھا گئے۔ توجہ سے سماعت فرمائیے۔ ارے وہی جلوہ اپنا دکھا گئے، میرے دل میں جن کا خیال تھا، وہی جلوہ اپنا دکھا گئے، میرے دل میں جن کا خیال تھا، وہی خواب میں میرے آ گئے، وہی خواب میں میرے آ گئے، وہی خواب میں میرے آ گئے، کہ نظر میں جن کا جمال تھا، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ مومن کی تو سب سے بڑی آرزو ہی یہی ہوتی ہے کہ اس کو اس کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی ہوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ وہ جو نہ دے تو کچھ نہ جا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔
ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ ایک مرتبہ پھر ہم اس نورانی اور عرفانی محفل میں استاذ العلماء کے سائے میں جلوہ فروز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے استاذ العلماء کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر یوں ہی قائم و دائم فرمائے، صحت کے ساتھ ان کی عمر دراز فرمائے، ان کی تمام بیماریوں کو، تکالیف کو اور شیاطین کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں محفوظ فرمائے، اور جس طرح یہ اپنے شاگردوں کی تربیت فرما رہے ہیں، علم دین متین کو عام فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ آئیے محبتوں کے سائے میں اپنے استاد محترم کا استقبال کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر جاری تھی، جس میں ہم نے الحمد پر کلام کیا، اور پچھلے درس میں للہ پر کلام کیا کہ یہ حمد آیت پاک سے واضح طور پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، اس ہی کی حمد ہے مستقلاً، تو پھر اور کسی کی تعریف کا کیا حکم ہوگا؟ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا یا کسی شخص کا کسی دوسرے کی تعریف کرنا، اس تمام تفصیل کو ذکر کیا گیا۔ اس کے بعض پہلو جوازی تھے اور بعض پہلو ناجائز تھے، وہ ساری تفصیل پچھلے درس میں بیان ہو گئی۔ آج جو سورہ فاتحہ میں للہ کے بعد پہلا لفظ ہے رب، اس کے بعد عالمین، رب العالمین، پھر الرحمن الرحیم، اور پھر مالک یوم الدین۔ انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ اس تمام پر بات ہو جائے، اور اس پر اتنی طویل گفتگو کرنے کی ضرورت یوں محسوس ہوئی کہ ایک تو یہ قرآن عظیم کی ابتدائی صورت ہے، یعنی ترتیب مصحف کے اعتبار سے ابتدائی صورت ہے۔ یہ قرآن عظیم ہمارے پاس موجود ہے، قرآن عظیم کو مصحف کہتے ہیں، اور اس میں ترتیب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے قرآن عظیم، اور سورہ والناس پر ختم ہو جاتا ہے۔ ترتیب نزولی اور ہے، نازل ہونے کی ترتیب اور ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ پہلے اتری، پھر سورہ بقرہ، پھر سورہ نساء، آل عمران، پھر سورہ نساء، اس طرح نہیں ہے، بلکہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا ویسے موقع کی مناسبت سے قرآن عظیم کی آیات اترتی رہی، اور ایک ایک وقت میں کئی کئی صورتوں کی آیات اترتی رہیں، اور حضور لکھواتے تھے کہ یہ جو آج آیت اتری ہے یہ فلاں صورت کے فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھ دو، اس کو فلاں آیت کے بعد لکھ دو، تو ایک ساتھ کئی کئی صورتیں اتر رہی ہوتی تھی، اور ان کا بقیہ حصہ اترتا تھا تو حضور لکھوا دیتے تھے۔ لیکن ترتیب مصحف جب قرآن عظیم مکمل ہو گیا تو قرآن عظیم کی ترتیب سورہ فاتحہ سے ہے، اور اس کی فضیلت آپ اس اعتبار سے سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں تو ہر رکعت میں، یعنی فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں اور اس کے علاوہ جتنی بھی نمازیں ہم پڑھتے ہیں اس کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہوتا ہے، تو اتنی بار اس کی تکرار کروائی جاتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ تو اس ضمن میں میں نے آپ کی خدمت میں اس میں موجود معانی کو ذکر کیا، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ سورہ مبارکہ اپنے اندر بہت سارے معانی اور مفاہیم اور برکات اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لہٰذا
اور چونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں بارہا اس سورہ مبارکہ کی تلاوت ہوتی ہے، لہٰذا اس کے معانی اگر ہمارے ذہن میں ہوں تو ہماری نمازوں کا حال بہت بہتر ہو سکتا ہے۔ تو آج رب العالمین پر کلام کرتے ہوئے، رب جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مالک، پالنے والا بھی اس کا معنی ہے، سردار بھی اور اہتمام کرنے والا، یہ سارے اس کے معانی ہیں۔ اور رب جیسے ہی بولا جائے گا تو ذہن کس طرف جائے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو صرف رب کا استعمال جب کریں گے تو اللہ کی طرف ذہن جائے گا، تو صرف رب کا استعمال بغیر کسی لفظ کے اضافے کے ساتھ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مالک کے معنی میں اگر رب کا استعمال کرنا ہو تو آگے اس چیز کا بھی ذکر کیا جائے گا جس کی ملکیت کا بیان کیا جا رہا ہے، جیسے رب المال، اب یہاں ترجمہ ہوگا مال کا مالک۔ رب الدار، دار کہتے ہیں گھر کو، اب ترجمہ ہوگا گھر کا مالک۔ اور اس طرح سے یعنی مطلقاً صرف رب مخلوق کے لیے استعمال نہیں ہوگا، بلکہ اگر مالک کے معنی میں استعمال کرنا ہے تو جس چیز کا مالک ہے اس کا بھی آگے ذکر کیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا بھی مالک ہے، اور ہم جن چیزوں کے مالک ہیں ان کا بھی اللہ مالک ہے، اور ہم جو مالک بن رہے ہیں ان مالکوں کا بھی وہی مالک ہے۔ تو اللہ کو کہتے ہیں رب الارباب، کہ جو مجازی طور پر ہم چیزوں کے مالک ہوتے ہیں تو ہم بھی مالک کہلا رہے ہوتے ہیں، گاڑی کا میں مالک ہوں، گھر کا میں مالک ہوں، یہ دکان میری ہے، پلاٹ میرا ہے، میری ملکیت ہے۔ تو اتنے سارے رب ہیں، مالک ہیں، تو رب کی جمع ارباب بنتا ہے۔ اللہ رب الارباب ہے، تمام مجازی طور پر اشیاء کے مالکوں کا مالک بھی وہی ہے، اور ان کی ملکیت میں جو چیزیں ہیں ان کا بھی حقیقتاً مالک وہی ہے۔ اس نے جس کو اپنی سلطنت میں سے جو چاہا عنایت فرما دیا، اور جب چاہتا ہے وہ اس میں اضافے بھی فرماتا ہے، جب چاہتا ہے وہ اس میں سے واپس بھی لے لیتا ہے۔ تو یہ رب کا معنی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور میں جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ رب کی جمع ارباب بھی ہے اور ربوب بھی ہے۔ اور آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا عالم ربانی، تو جو علم میں بہت پختہ ہوتا ہے، بہت بڑا عالم ہوتا ہے، باعمل عالم ہوتا ہے، اس کو عالم ربانی کہتے ہیں۔ جو بہت علم میں پختہ ہو، بڑا عالم ہو، باعمل عالم ہو تو اس کو عالم ربانی کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو محمد بن حنفیہ نے رضی اللہ عنہ یہ فرمایا تھا کہ آج امت کے ربانی فوت ہو گئے، یعنی بہت بڑے عالم، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ انہیں قرآن کا فہم عطا فرما۔ تو جس کے لیے حضور دعا فرما دیں اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا، اس کی علم کی وسعت کا عالم کیا ہوگا۔ تو لہٰذا جب آپ کا وصال ہوا تو یہ کہا گیا کہ آج اس امت کے ربانی فوت ہو گئے۔ تو جب آپ عالم ربانی کا لفظ سنیں تو آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ کسی بہت وسیع علم رکھنے والے پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اور باعمل عالم پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ اور رب کا مطلب تربیت کرنا، عدم سے وجود، یہ تو میں کئی بار آپ کو بتا چکا ہوں کہ پیدا کرنا اور پھر اس کی ضرورت کو پورا کر کے اسے کمال تک پہنچا دینا۔ ایک پودے کو پیدا کرتا ہے بیج سے، اور پھر اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، پانی مہیا فرما دیتا ہے، روشنی کی اس کو ضرورت ہوتی ہے، وہ ساری ضرورتیں پوری کرتا ہے، وہ تناور درخت بن جاتا ہے۔ یہ اللہ کی ربوبیت اور تربیت کا نظام ہے۔ اسی طرح ایک انسان کو دیکھ لیں تو انسان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک پانی کی بوند سے، اور پھر کیسا جوان ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تربیت کا نظام۔ پھر ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مکمل نظام قائم فرمایا ہے، پانی کی فراہمی، غذا کی فراہمی کا۔ یہ سارے یہ سورج چاند وغیرہ جو ہیں اس سے بھی انسان کو اور اس زمین کو بہت زیادہ فوائد ہیں۔ تو یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت اور تربیت کا ایک نظام ہے جس کے ذریعے وہ لوگوں کی تربیت فرماتا ہے، ان کو پالتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا فرما کر انہیں درجہ کمال تک پہنچاتا ہے۔
پھر آیا عالمین. عالمین عالم کی جمع ہے، کئی بار بتایا آپ کو، اور یہ اس میں مختلف اقوال ہیں، لیکن صحیح اور درست قول یہ ہے کہ اللہ کے ما سوا کو عالم کہا جاتا ہے. جو کچھ بھی اللہ کے سوا ہے وہ عالم ہے. اور اس میں بھی مختلف اقوال ہیں کہ کتنے عالم اللہ نے بنائے، تو 18,000 کا بھی قول ہے، 40,000 کا بھی قول ہے، 80,000 کا بھی قول ہے. بہرحال یہ مختلف اقوال ہیں، لیکن کثیر عالم اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے ہیں. اور یہ جو کہا گیا کہ ہر اللہ کے ما سوا کو عالم کہا جاتا ہے، تو اب ترجمہ کریں گے رب العالمین کا، تو کیا ترجمہ بنے گا کہ اللہ کے ما سوا جو کچھ بھی ہے اسے پیدا بھی اللہ نے کیا ہے، اور اسے اس کی ضرورتوں کو پورا کر کے درجہ کمال پر بھی وہی پہنچا رہا ہے. تو انسان کی تو عقل حیران رہ جاتی ہے کہ اس کے لیے علم کتنا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں کو گنا ہی نہیں جا سکا. انسان تو نہیں گن سکتا کہ ہیں کتنی، تو ان کو پیدا کرنا کہ وہ کیسی ہوگی، ان میں کیا خوبیاں ہوں گی، بنے گی کیسے، کتنے مزدور چاہیے ہوں گے، کتنا مٹیریل چاہیے ہوگا، اس کو نہ مزدور کی حاجت نہ مٹیریل کی حاجت، بس وہ فرمائے کن ہو جا تو وہ شے ہو جاتی ہے. یعنی محض وہ جب ارادہ فرماتا ہے کسی شے کا تو وہ مارز وجود میں آ جاتی ہے. تو اس کے لیے اس کا کتنا علم ہے، کیسی زبردست علیم ذات ہے. تو کیا میرے اور آپ کے احوال سے واقف نہیں ہے؟ ہمارے بند کمروں میں کیے ہوئے کاموں کو نہیں جانتا، ہمارے دل میں چھپی ہوئی باتوں کو نہیں جانتا، ہمارے جو ذہن میں چیزیں گردش کر رہی ہیں اس کو نہیں جانتا. ہم بھول جاتے ہیں، لیکن وہ غفلت سے مبرہ اور منزہ ہے. تو وہ عالم کی ہر شے کا خالق اور ان کی پرورش کرنے والا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قال فرعون وما رب العالمین. فرعون نے پوچھا کہ رب العالمین کیا ہے؟ اس نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ جو لفظ سنا رب العالمین کا، یہ کیا ہوتا ہے رب العالمین؟ تو آپ نے جواب دیا قال رب السماوات والارض وما بینہما، کہ آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا رب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب عالم میں جمع ہے. تو اللہ کے ما سوا پر عالم کا اطلاق ہوتا ہے. پھر رب العالمین جو فرمایا، اس کا مطلب اللہ تخلیق بھی فرمائے گا عالم کی ہر شے کو جسے وہ پیدا کرنا چاہے گا، اور پھر اس کی ضرورت پوری فرما کر اسے کمال تک پہنچائے گا. اور جو چیز بھی ممکن ہے، جتنی بھی چیزیں ممکن ہیں، ان سب کو اللہ نے پیدا نہیں فرما دیا. بتائیے اتنا بڑا پرندہ جس کے پیر زمین سے ٹچ ہوں، لگ رہے ہوں، اور اس کا سر آسمان سے ٹکرائے، اتنا بڑا پرندہ بنانا اللہ کے لیے ممکن ہے یا نہیں ہے؟ لیکن اس نے بنایا ہے نہیں. تو بہت ساری چیزیں وہ بنا سکتا ہے، ان کی تعداد تو پتہ نہیں کتنی ہے، کیونکہ اس کی قدرت کی کوئی حد نہیں ہے، اس کے علم کی کوئی حد نہیں ہے. لیکن اس میں سے اس نے جو بنایا ہے وہ بھی ہم گن نہیں سکتے ہیں. اور آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ دیکھیں نئی سے نئی ایجادات روز مرہ کی بنیاد پر آگے ایڈوانس چیزیں بنتی ہی چلی جا رہی ہیں. تو یہ تو ان کا حال ہے جو اللہ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق انسان ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور سے نواز دیا، تو وہ اللہ کی ان دی ہوئی چیزوں کے ذریعے سے آگے کیا کیا تخلیقیں کر رہا ہے، کیا کیا چیزیں بنا رہا ہے. تو اس خالق کائنات کا جو مؤثر حقیقی ہے، حقیقتاً اشیاء کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی عظمت کا عالم کیا ہوگا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. تو اب اس کی تربیت کی اگر جھلک دیکھیں، ایک بیج آپ ڈالتے ہیں زمین میں، تو وہ جب اس کے پھٹنے کا موقع آتا ہے تو وہ ہر جگہ سے پھٹ نہیں جاتا، وہ اوپر سے کھلتا ہے تھوڑا سا اور تھوڑا سا نیچے سے کھلتا ہے، اور اس کے نیچے والا حصہ زمین کے اندر ہی جاتا ہے، جڑ کی صورت میں زمین میں پھیل جاتا ہے، اور مٹی اور پانی سے درخت کے لیے غذا تلاش کرتا ہے، اور اس کی ضرورت پوری کر کے ایک درخت پروان چڑھ جاتا ہے. اور اس کا اوپر والا حصہ زمین کے باہر نکلتا ہے، ہلکی سی کونپل پھوٹ جاتی ہے باہر، پھر وہ تنا بنتا ہے، شاخیں نکلتی ہیں، پھر اس میں پھل یا پھول لگتے ہیں، پھر پھل میں چھلکا ہوتا ہے، اس میں مغز ہوتا ہے، گودا ہوتا ہے، اس میں رس ہوتا ہے، پھر وہی بیج اس کے اندر آ جاتا ہے. اب یہ بیج جو ہے، جب آپ یہ
آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسان بوائی کرتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، تو کیا بیج کھڑے رکھتے ہیں، ایک ایک بیج کھڑا رکھتے ہیں یا یوں ڈالتے ہیں؟ تو بیج تو لیٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب وہ بیج ایک لیٹا ہوا بیج ہے، کوئی کھڑا رہ گیا، کوئی لیٹ گیا، کوئی الٹا ہو گیا کہ جسے اوپر نکلنا تھا وہ نیچے ہو گئی سائڈ، اور جس سائڈ کو نیچے نکلنا تھا وہ یوں اوپر ہو گئی، اور بعض لیٹے ہوئے اب وہ پھٹ رہا ہے اوپر اور نیچے سے۔ تو جو نیچے والی سائڈ ہے اس کو کس نے بتایا کہ تجھے نیچے جانا ہے؟ اور اندھیرے میں مٹی کے اندر اس کو کیا معلوم، ہر طرف بند ہے راستہ، تو اس کو کیا پتا کہ اوپر یوں ہے، مجھے یہاں نہیں جانا، مجھے اس طرف جانا ہے، نیچے کی سائڈ کون سی ہے؟ تو اللہ نے اس میں کوئی سینسز رکھے ہوں گے جس کی بنیاد پر وہ سمجھ جاتی ہوگی کہ مجھے یہاں نیچے جانا ہے۔ حالانکہ اس کی اگر وہ الٹا بیج رکھا ہوا ہے، الٹا ہو گیا، اور اس کی نیچے والی سائڈ ایسے اوپر ہے، تو پھٹ کر وہ غلطی سے جڑ والی سائڈ باہر نہ نکل آئے، ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ کبھی دیکھا ہے جڑ باہر نکل آئی ہو؟ نہیں، بلکہ الٹا بھی ہوگا تو وہ نکل کر جائے گی زمین ہی کے اندر۔ اس کو کس نے بتایا؟ کتنا بہترین اس نے نظام قائم فرمایا۔ ایک بیج کے اندر ایک زپ فائل بنا دی ہے کہ سارا درخت اس کے اندر بند کر کے اتنا سا بیج آپ کو دے دیا، پورا درخت جب یہ کھلتا ہے تو اس میں سے پورا درخت نکل آتا ہے پھلوں سمیت، اور پھر وہ بیج اس درخت میں پایا جاتا ہے۔ جڑ اپنا کام کر رہی ہے، پانی وغیرہ مہیا کروا کر اسی سرسبز رکھتی ہے، شاداب رکھتی ہے، اور نشو و نما ہوتی رہتی ہے، اور وہ ایسے درخت بن جاتا ہے۔ تو یہ جب ہم ان چیزوں پہ غور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ایک چھوٹا سا تھوڑا سا ذرہ سا اندازہ ہوتا ہے، ورنہ اس کی عظمت کو تو کوئی کما حقہ جان ہی نہیں سکتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے سب سے زیادہ عارف ہیں یا نہیں ہیں، اور اس پہچان اور عرفان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی زبان مقدس ہم وقت اللہ کے ذکر میں مشغول تھی۔ پھر بھی آپ فرماتے ہیں لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا اللہ میں تیری ایسی تعریف نہیں کر سکتا جیسا کہ تو اپنی تعریف فرماتا۔ اور اللہ کو بھی معلوم ہے کہ یہ بندے مجھے جانتے ہی نہیں، جب مجھے جانتے ہی نہیں ہے تو جیسی میری تعریف ہونی چاہیے کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا وہ خود ہی اپنی تعریف کر دیتا ہے اور فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو اگر انسان غور و تفکر کرے تو اللہ کی عظمت جب کھل کر سامنے آتی ہے تو پھر جتنی عظمت جتنی پہچان پیدا ہوگی وہ اس طرف جھکتا چلا جائے گا۔ دوسرا، انسان کو دیکھیں، یہ ایک پودے کی مثال ہے، اور انسان کو دیکھیں تو ایک پانی کی بوند ہے جو باپ کی پشت سے منتقل ہو کر ماں کے رحم میں آ جاتا ہے، پھر وہ خون کا لوتھڑا خون میں تبدیل ہوتا ہے، پھر گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے ہڈیوں کے ڈھانچے میں بدل دیتا ہے، پھر اس پر گوشت چڑھا دیتا ہے، اور مختلف قسم کے اعضاء بن رہے ہیں۔ بھئی پانی کی بوند میں ایسی کیا انفارمیشن ہے جس کی بنیاد پر گردے بھی بن رہے ہیں، دل ایک ہی بن رہا ہے، دو نہیں بن رہے، گردے دو بننے ہیں تو دو ہی بن رہے ہیں، پھیپھڑے دو بن رہے ہیں، سانس کی نالی کہاں بن رہی ہے، مغز سے جو کنیکشن پوری پائپ لائن اتر رہی ہے یہ پیچھے، اس میں نسیں بچھی ہوئی ہیں جو مغز تک جاتی ہیں، اور پھر جا کر ہر عضو میں اس کا ایک تار پہنچ جاتا ہے، اور یہاں سے آرڈر ملتا ہے، اور یہاں نسوں کے ذریعے سے وہ آرڈر اس عضو تک پہنچ جاتا ہے، وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ نرو سسٹم اگر کسی کا خراب ہو جائے تو وہ آرڈر لینا بند کر جائے تو اعضاء کام چھوڑ دیتے ہیں کہ کرنٹ پہنچ ہی نہیں رہا۔ جیسے وہ تار کی پائپ لائن، یہ سب اللہ نے ہمیں سکھایا ہے، تار وغیرہ مین لائن سے لینا کرنا اور اطراف میں پھیلا دینا، یہ سب اللہ ہی نے سکھایا ہے۔ سارے عالم کو اللہ نے انسان میں بند کر دیا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عالم دو ہیں، ایک عالم کبیر ہے جو تمہیں یہ نظر آ رہا ہے، اور ایک عالم صغیر ہے جو انسان ہے، اور اس عالم کبیر کو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر اس عالم صغیر یعنی انسان میں بند کر دیا۔ پیکنگیں طرح طرح کی ہم نے سیکھ لی، یہ پھلوں کو دیکھ لو تو اللہ نے پیکنگ ہمیں پھلوں سے سکھائی ہے، کہ کیسی پیکنگ اس نے کی ہے، بتاؤ کوئی اتفاق ہے یہ؟ کئی پہلے بھی ذکر کیا کہ سیب کا چھلکا اتنا پتلا کیوں اور موسمبی کا اتنا موٹا، تربوز کا اتنا موٹا کیوں؟ اس لیے کہ اندر گودا کمزور ہے، تو اس کے لیے باہر چھلکا اس کی حفاظت کے لیے طاقتور چاہیے۔ تو یہ بغیر تدبر کے، بغیر سوچ، بغیر کسی پلاننگ کے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اتفاق سے چیزیں اگر آپ یوں پھینکو گے تو حسن و خوبی کہاں پیدا ہوگی؟
آپ چند چیزیں اتفاق سے ایسے پھینک دو تو کیا بالکل سیٹ سیٹ جا کے زمین پہ گریں گی؟ نہیں. تو یہ ترتیب اور حسن اور نظم جو نظر آ رہا ہے یہ کسی زبردست خالق کی قدرت اور علم کا ظہور ہے. تو اللہ تبارک و تعالی دیکھیں انسان، پھر آپ غور کیجئے کہ وہ انسان جب یہ اعضا بن رہے ہیں تو وہ عظیم سبحان ہے وہ کہ جس نے ہڈی میں سننے کی طاقت پیدا کر دی، جس نے اس چربی میں دیکھنے کی طاقت پیدا کر دی، اور اس نے گوشت کے ٹکڑے میں سننے کی طاقت پیدا کر دی. اب یہ بظاہر دیکھو تو کیسے سن لیتا ہوگا انسان؟ کیا سسٹم ہے جو کام کرتا ہوگا؟ یہ تو آپ ذرا یوٹیوب پر جا کر دیکھیں. اب تو سائنس نے بڑی ترقی کر لی تو ہر چیز اینیمیٹڈ اور آپ کے سامنے موجود ہے اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. صرف ڈاکٹروں کی حد تک یہ محدود نہیں ہے جو پریکٹس کرتے ہیں. ان کا جسم کے اعتبار سے تو علم بڑا وسیع ہوتا ہے کہ وہ جسم کے اعضاء کے کاموں کو جانتے ہیں. اس اعتبار سے وہ اللہ کو زیادہ جان سکتے ہیں. لیکن اب تو آپ کے لیے بھی دروازے کھلے ہیں اگر ہم کوشش کریں اس مخلوق کے ذریعے سے. اور عالم کہتے ہی ہیں کہ جس کے ذریعے سے کسی کو جانا جائے، عالم. تو یہ اللہ کی پہچان کا ایک ذریعہ اور سبب ہے کہ اس میں غور و تفکر کر کے جب انسان حیران رہتا ہے تو اس کے خالق کی عظمت کا اندازہ اسے ہوتا ہے. اور پھر جب یہ پیدا ہو گیا، مکمل انسان بن گیا، تو ابھی بھی بہت نحیف و نازار ہے، کمزور ہے، اسے ضرورت ہے. تو اب تربیت کا ایک نیا نظام قائم ہوتا ہے کہ ماں باپ کے دل میں محبت کا جذبہ رکھ دیا اور اس کے جسم میں اس کے لیے خوراک دودھ کی صورت میں پیدا کر دی. باپ کے لیے باپ کے دل میں اس کے لیے شفقت کا جذبہ رکھ دیا اور وہ اس طرح سے اس کا خیال رکھتے رہے اور اس کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر فوقیت دیتے رہے اور اس طرح سے اس کو پروان چڑھاتے رہے اور وہ پرورش پاتا رہا. اللہ ان وسائل اور اسباب کے ذریعے سے ان کی پرورش کرتا رہا حتیٰ کہ وہ شعور کو پہنچ گیا، وہ بالغ ہو گیا. تو اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے تو غور کر، شعور تک پہنچنے تک بھی تیری ضرورتوں کو میں نے ہی پورا کیا. تیرے لیے چلنے کے لیے زمین کو ہموار کر دیا، دن تیرے لیے بنایا، تیرے لیے پانی آسمان سے اتارا اور زمین میں بھی پانی کے چشمے جاری کر دیے تاکہ تیری ضرورت پوری ہوتی رہے. ہوا تیری ضرورت ہے تو میں نے ہوا بالکل مفت جو ہے دریاؤں کی طرح پھیلا دی کہ تو آسانی سے سانس لے رہا ہے. یہ میں نے تیری ضرورت کو پورا کیا. تیرے آرام کے لیے رات بنائی ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو میں نے تمہارے لیے لباس بنا دیا آرام کرنے کے لیے، اور دن کو میں نے تمہارے کام کاج کے لیے بنایا، معاش کے لیے بنایا. اور اسی طرح سے سورج تمہارے لیے بنایا کہ اس کی روشنی سے تمہاری غذائیں پک جاتی ہیں، تیار ہو جاتی ہیں، اور چاند کی روشنی سے ان میں ذائقہ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ سارا سسٹم اور نظام جو ہے اے بندے تیری پرورش کے لیے لگا دیا. اور دیکھ میری عظیم قدرت کو کہ میں کس طریقے سے اپنی ربوبیت کا اظہار کرتا ہوں، کہ رب بن کر میں کس طرح سے اپنی مخلوق کی پرورش کر رہا ہوتا ہوں. تو اب جب وہ یہ پروان چڑھ جاتا ہے تو پھر اب اللہ تعالیٰ اس سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کا تقاضا کیا ہے کہ تو غور کر کے تیرا عدم سے وجود میں آ کر ہر مرحلے پر تیری ضرورتوں کا پورا کرنے والا میں ہی ہوں. لہٰذا کیا اس کا تقاضا نہیں ہے کہ تو ہمہ وقت میری تعریف کرتا رہے؟ عدم سے وجود، پھر تیری پرورش ہر درجے میں، اور اس کے بعد لمحہ بلمحہ تیری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوں. تو یہ اس کا ایک تربیت کا نظام ہے. اگر انسان اس پر بھی غور کرے تو یہ جو الحمدللہ رب العالمین فرمایا، یہ رب العالمین سے بھی انسان اسی طرف جاتا ہے الحمدللہ، کہ تعریف حمد اللہ ہی کی ہونی چاہیے. جب وہ فرمائے تو بندہ جھکا چلا جائے اس کی بارگاہ میں. پھر انسان جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں انسان کو کہ یہ تعریف کب کرتا ہے اور کس کی تعریف کرتا ہے، تو بعض اوقات اس کی 4 وجوہات ذکر کی ہیں مفسرین نے کہ 4 وجوہات کی بنا پر انسان تعریف کرتا ہے. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ محض کسی کے اندر کسی کمال کو دیکھ کر تعریف کرتا ہے، چاہے اسے کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو. جیسے میں کسی کے ذہین ہونے کی تعریف کروں، ماشاءاللہ آپ بڑے ذہین ہیں، ماشاءاللہ آپ کی یادداشت بہت اچھی ہے، تو
اس نے مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا نا، صرف اس کے اندر موجود ایک خوبی کی بنیاد پر میں اس کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو محض کمال کی بنیاد پر کسی کی تعریف بندہ کرتا ہے۔ تو اگر کمال کی بنیاد پر اللہ کی کسی کی تعریف کرتے ہو، محض کمال کی بنیاد پر، تو غور کر لو کہ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، از خود ہے، اس کے تو وجود کا بھی کوئی سبب نہیں ہے، اور تمام خوبیاں اس میں موجود ہیں، اور ہر عیب اور نقص سے وہ مبرہ اور منزہ ہے۔ تو اگر تم صرف کمال کی بنیاد پر تعریف کرتے ہو تو اس کی ذات بھی ایسی با کمال ہے کہ وہ از خود ہے، کسی کے بنانے سے نہیں ہے، اور اس کی صفات بھی ایسی ہیں کہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ قائم ہیں، اور وہ ایسا پاک ہے کہ ہر عیب سے مبرہ اور منزہ ہے۔ تو اگر تم فقط کمال کی بنیاد پر کسی کی تعریف کرتے ہو تو اللہ ہی اس لائق ہے کہ حمد اسی کے لیے ہو۔ یا پھر بندہ تعریف کرتا ہے کہ سابقہ زندگی میں اس پر کوئی احسان کیا گیا ہو، تو اس گزشتہ احسان کی وجہ سے وہ تعریف کرتا ہے کہ یار یہ میرا بڑا کام آیا تھا، لہٰذا بہت اچھا آدمی ہے، بڑا اس کا دل نرم ہے، وغیرہ وغیرہ، وہ کہتا چلا جائے گا۔ اور اس کا سبب کیا ہے اس تعریف کا؟ کہ سابقہ زندگی میں کچھ احسانات کیے۔ تو اگر تم سابقہ زندگی میں کیے جانے والے احسانات کی بنا پر کسی کی تعریف کرنے کے عادی ہو تو رب العالمین پر غور کر لو کہ عدم سے وجود دے کر میں نے تم پر احسان کیا سابقہ زندگی میں، پھر ہر لمحے پر تمہاری ضرورتیں پوری کر کے تمہیں پروان چڑھاتا رہا، اور تمہیں تمہارے کمال نوعی تک میں نے ہی پہنچا دیا سابقہ زندگی میں۔ تو اگر تم کسی کے گزشتہ احسان کی وجہ سے کسی کی تعریف کرتے ہو تو پھر اس اعتبار سے بھی میری ہی تعریف ہونی چاہیے، کیونکہ میں رب العالمین ہوں، میں نے ہی تمہیں پالا ہے۔ تو با کمال ہونے کے اعتبار سے الحمدللہ میں اشارہ فرمایا، اور تمہاری ضرورتیں پوری کرنے کے اعتبار سے کہ تم پر گزشتہ زندگی میں احسان کیا ہے، تو اس احسان کا تقاضا یہ ہے کہ محسن کی تعریف کی جائے، تو رب العالمین میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ گزشتہ زندگی کی بنیاد پر اگر احسان کسی کی تعریف کرتے ہو تو پھر رب العالمین میں غور کر لو، یہ سارا احسان مندی ہی کا مجموعہ ہے، عدم سے وجود عطا کر کے ہمہ وقت تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنا اور تمہیں پالنا۔ تو رب العالمین میں اس جانب اشارہ فرما دیا۔ تیسری وجہ ہوتی ہے انسان کسی کی تعریف کرتا ہے جب اسے مستقبل میں اس سے کوئی امید ہو کہ یار اس سے تعلق بنا لو، بڑے عہدے پر ہے، کام آئے گا، کبھی کبھی پیسے والا ہے، کوئی ضرورت پڑی تو کام آئے گا، کسی اقتدار میں کسی عہدے پر ہے، کام آئے گا۔ تو انسان کسی سے امید کی بنا پر کسی کی تعریف کر رہا ہوتا۔ تو اگر تم کسی سے امید کی بنا پر کسی کی تعریف کرنے کے عادی ہو تو تمہاری تمام تر امیدیں مجھ سے وابستہ ہیں، لہٰذا میری ہی حمد ہونی چاہیے کہ تمہاری تمام تر ضرورتوں اور امیدوں کو پورا مستقبل میں بھی کرنے والا میں ہی ہوں۔ اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا الرحمن الرحیم سے، کہ میں رحمان اور رحیم ہوں۔ تو تم کس سے امید رکھتے ہو؟ تم جس سے امید رکھتے ہو اس میں تمہارے لیے کوئی نرمی کا جذبہ ہو، کوئی رحمت کا جذبہ ہو، تو پھر وہ تمہاری مدد بھی کرے اور کام بھی آئے۔ تو اگر تم کسی امید کی بنا پر کسی کی تعریف کرتے ہو تو پھر بھی حمد کا حقدار میں ہی ہوں، کیونکہ میں ہی رحمان اور رحیم ہوں۔ تو رحمان اور رحیم میں اس جانب اشارہ فرما دیا اور ہماری توجہ دلائی کہ تمہاری آگے آنے والی مستقبل کی امیدیں بھی مجھ ہی سے وابستہ ہیں۔ اور حقیقت یہی ہے کہ آپ غور کر لیں تو اس خالق کائنات کے ارادے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ہو سکتا ہے کچھ، ایک ذرہ ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ پورا وجود جو صحیح سلامت ہے، ایک منٹ پہلے بھی صحیح تھا، اب بھی صحیح ہے، تو اس کو صحیح رکھا کس نے؟ جیسا کہ میں نے پہلے حدیث بھی آپ کو ایک بار سنائی تھی کہ 360 جوڑ ہیں بندے کے جسم میں، ایک جوڑ بھی اگر کام نہ کرے تو وہ ایسے ساکت ہو جائے گا۔ کبھی پٹھے کھنچ جائیں تو انسان ہل نہیں سکتا، ہوتا ایک ہی طرف ہے وہ مسئلہ، پورا جسم ٹھیک ہوتا ہے، ایک ہی طرف ہوتا ہے، لیکن وہ پورے جسم کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیتا ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے
کہ ہم یہ غور کریں کہ ہماری تمام تر امیدیں اسی سے وابستہ ہیں، لہٰذا اگر مستقبل کی بنا پر تعریف کرتے ہو تو اسی کی تعریف ہے، کیونکہ وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے، اتنی قدرت ہے، اتنی طاقت ہے، اتنا علم ہے، اور ہماری خطائیں کہ اس عظیم اور جلیل القدر رب کے احکام کی پرواہ نہیں کرتے اور ردی کی ٹوکری میں معاذ اللہ پھینک رہے ہوتے ہیں اس کے احکام کو، لیکن وہ پکڑتا نہیں ہے، وہ ڈھیل دیے چلا جا رہا ہے۔ کیا اسے پتہ نہیں ہے؟ پکڑے تو وہ نہیں نا جسے پتہ نہ ہو، یا جو طاقت نہ رکھتا ہو، تو یا تو پتہ نہ ہو، علم نہ ہو، یا قدرت نہ ہو، لیکن اللہ تو علم بھی رکھتا ہے۔ اور یہ تو انسان کا حال ہے کہ جب پتہ نہیں ہوتا، میں گاڑی چلا رہا ہوں، اب سامنے ٹریفک پولیس والے چیک کر رہے ہیں، میری جیب میں لائسنس ہے نہیں، میں تھوڑا سا خوف زدہ ہو رہا ہوں، لیکن اس کو تو پتہ نہیں ہے نا میری جیب میں لائسنس نہیں ہے، اس نے اتفاق سے نہیں روکا، میں نکل گیا اور نکل گیا وہی آج تک۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس سے کوئی چیز پوشیدہ ہے نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے باوجود، ہماری خطاؤں کو جاننے کے باوجود اس کی رحمت، آپ غور فرمائیے کہ ہم وقت جو ہے ہمارے شامل حال رہتی ہے، تبھی تو ہمارے اعضاء حرکت کر رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کی رحمت جو ہے وہ بہت زیادہ غالب ہے، ہر مقام پر اس کی رحمت نظر آتی ہے۔ اور چوتھی وجہ ذکر کی کہ چوتھی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی کا ڈر اور خوف ہوتا ہے تو اس ڈر اور خوف کی وجہ سے بھی انسان تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ تو اگر تمہاری حالت یہ ہے کہ کسی سے ڈر کر اور خوف کی وجہ سے کسی کی تعریف کرتے ہو تو پھر مجھ سے ہی ڈرنا چاہیے، کیونکہ مالکی یوم الدین میں ہی ہوں، روز جزا کو فیصلہ میرا ہی ہوگا اور میں ہی جزا اور سزا کا فیصلہ کروں گا، اور اس کا عذاب، اس کی عذاب کی سختیاں، ہم تو یہ دنیا کی آگ کو برداشت نہ کر سکیں کہ ایک بارہا مثال دی ہے کہ اگر برتن میں گرم پانی جو ہے آپ پانی ڈالیں اور چولہے پر رکھ دیں، وہ پانی گرم ہو جائے تو اس آگ پہ ہم کیا ہاتھ رکھیں گے؟ براہ راست اس برتن کو بھی نہیں چھو سکتے ہاتھوں سے، بلکہ اس کے اندر موجود جو تیسرا واسطہ ہے، آگ سے برتن گرم ہوا، برتن سے پانی گرم ہوا، اس گرم پانی میں بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتے، بلکہ اس سے جو بھاپ اڑ رہی ہوتی ہے وہ بھی کبھی لگ جائے نا تو بھاپ سے بھی ہماری جلد جل جاتی ہے۔ تو چوتھے واسطے میں بھی ہم اس ہلکی سی آگ کا اثر برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ پھر اس سے زیادہ دنیا کی ایک تیز آگ ہے جس میں آپ ویلڈنگ کی آگ دیکھ لو، لوہا کیسا گرم کر دیتی ہے، فوراً مولڈ ہو جاتا ہے، آپ جس سمت میں موڑنا چاہو۔ یہ دنیا کی آگ ہے، یہ آخرت والی نہیں ہے، اتنی اس کی انٹینسٹی زیادہ ہے، شدت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ لوہے کو بالکل گرم کر دیتی ہے، لال کر دیتی ہے، اور وہ نرم ہو جاتا ہے اور مولڈ کر لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ آگ دیکھنی ہو تو لاوا دیکھ لو، یہ بھی دنیا میں ہی آپ کو دکھا دیا۔ اس سے زیادہ سورج دیکھ لو، سورج سے اتنے فاصلے پر ہے، لیکن جب شدید شدت کی گرمی ہوتی ہے اور عرب شریف آپ جائیں تو وہاں 50-52 ڈگری، اور وہ صحرا ہے وہاں پر، تو صحرا جو ہے وہ ایبزارب کرتا ہے، ریت جو ہے وہ ہر موسم کو ایبزارب کر لیتی ہے، جذب کر لیتی ہے۔ تو گرمی ہوگی تو ریت بہت زیادہ گرم ہو جائے گی، پھر اس گرم ریت پر ہوا چلے گی تو ہوا بھی ایسی لپٹیں دے رہی ہوگی، لو کی گرم گرم۔ اسی طرح ٹھنڈا موسم ہوگا تو وہ ٹھنڈک کو جذب کر لے گی، اب اس ٹھنڈی ریت پر ہوا چلے گی تو وہ ہوا بہت ٹھنڈی، وہاں کی ٹھنڈک بھی بہت شدید اور گرمی بھی بہت شدید۔ یہ سب دنیا کی، یہ اس سورج کی اتنی دور سے پہنچنے والی گرمی کے نتیجے میں گرم ہوئی ریت پر چلی ہوئی ہوا کی گرمی کا نتیجہ جو برداشت سے باہر ہے۔ آخرت کی آگ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک ہے کہ اس آگ کو تو کوئی کیا تاب لائے گا، اس آگ کو برداشت کر سکتا نہیں ہے، تو اس آگ کی کیا انسان اس میں حوصلہ اور ہمت۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ دعا تعلیم کی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، کہ اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی حسنہ عطا فرما، بھلائی عطا فرما۔ تو ہر نقصان سے انسان نے بچنے کی دعا مانگ لی، سب مانگ لیا اس میں، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما۔ تو ہر مشکل سے خود کو بچنے کی دعا کر لی یا نہیں کر لی؟ لیکن اس کے بعد بھی تعلیم کیا جا رہا ہے، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ تو بھئی آخرت میں جو حسنہ مانگی ہے اس میں آگ کے عذاب سے بھی تو بچ گیا، آگ کے عذاب سے بھی بچنا وفی الآخرۃ حسنہ میں داخل تو ہے،
لیکن کسی چیز کی اہمیت کے پیش نظر، اس کی شدت کے پیش نظر اس کو علیحدہ سے ذکر کیا گیا، ورنہ وفی الآخرۃ حسنہ میں آگ کا عذاب بھی شامل تھا، لیکن اس کی شدت اور اہمیت کے پیش نظر کہ یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اس سے اندازہ کر لو کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الگ سے اس سے پناہ مانگو، وقنا عذاب النار، اور ہمیں بچا لے تو آگ سے، آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو یہ الگ سے دعا کرنے کی تعلیم اس بات پر دلیل ہے کہ یہ تمام وہاں پر جو موجود مصائب ہوں گے اس میں سب سے زیادہ شدت والا مسئلہ جہنم کی آگ کا ہوگا، اور کم سے کم عذاب ذکر کیا کہ اس کو ایسی جوتیاں پہنا دی جائیں گی لوہے کی کہ جس کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولنے لگے گا جیسے گرم ہنڈیاں کھولتی ہے، اور اس میں سے آواز بڑ 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 کی آواز جو آتی ہے اس طرح سے دماغ کھولنے لگے گا۔ یہ جہنم کا کم ترین عذاب ہے، آپ کی جوتیاں پہنا دو دماغ کھولنے لگ جائے، باقی جو بھی ہے اس سب سے اوپر ہے۔ تو لہٰذا اگر تم کسی کی تعریف کسی کی خوف اور ڈر کی بنا پر کرتے ہو تو میں مالک یوم الدین ہوں، اس میں اشارہ کر دیا کہ اس ڈر اور خوف کی بنیاد پر بھی میری ہی تعریف ہونی چاہیے۔ اس کے بعد رحمان اور رحیم کا تو سرسری ذکر ہو گیا کہ رحمان اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے، رحمت کا مطلب ہوتا ہے رقت قلبی، دل کی نرمی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے جب رحیم کا رحمان کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے دل کی نرمی مراد نہیں ہوگی، کیونکہ دل کی نرمی کے لیے تو دل ہونا چاہیے اور دل کے لیے جسم ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ جسم سے مبرہ اور منزہ ہے۔ تو پھر جب اللہ کو رحمان اور رحیم کہیں گے تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا مطلب ہوگا انعام، کہ وہ بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے، انعام دینے والا ہے۔ ہم رحم کریں گے تو پہلے ہم اثر قبول کریں گے، اس سے دل نرم ہو جائے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں ہم کسی پر کوئی مہربانی کر دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم فرمانا یہ ہے کہ اس کو انعام عطا فرماتا ہے، اس کی عطائیں جو ہیں یہ اس کی رحمت ہے۔ تو یہ ذہن میں رہے کہ بندوں کے لیے تو رحم کا لفظ جو ہے وہ بعین ہی اسی طرح سے استعمال ہوگا، لیکن اللہ کے لیے جب رحمان اور رحیم کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے انعام مراد لیتے ہیں، دل کی نرمی مراد نہیں لیں گے، کیونکہ اگر دل کی نرمی مراد لیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف عیب کی نسبت کرنا لازم آتا ہے کہ اس کا دل مانے، پھر اس کا جسم مانے، اور جسم تو ایک جگہ کے اندر گھر جاتا ہے، جیسے آپ جسم ہیں یا نہیں ہیں، تو اس بڑے جسم نے، مسجد کے جسم نے آپ کے جسم کو گھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، کہ اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر وہ جتنا چاہے اس علم میں سے جسے چاہے دے دے۔ تو اس کی ذات کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت سے ساری کائنات کو اس نے گھیر رکھا ہے، یہ میں بارہا ذکر کر چکا ہوں۔ پھر مالکی یوم الدین آتا ہے تو اس میں دو قرأتیں ہیں، مالک بھی پڑھا گیا اور ملکی یوم الدین بھی پڑھا گیا ہے، ملکی یوم الدین۔ تو آپ کبھی اس طرح کی کوئی قرأت سنیں نا تو یوں مت کہیے گا غلط پڑھ رہا ہے، اس لیے کہ قرآن عظیم 7 قرأتوں پر نازل کیا گیا ہے۔ کتنی قرأتوں پر؟ 7 قرأتوں پر۔ تو 3 قرأتوں میں پڑھا گیا ہے، بلکہ 2 قرأتوں میں یا 3 میں پڑھا گیا ہے مالک سورہ فاتحہ، اور باقی 5 میں پڑھا گیا ہے ملکی یوم الدین۔ تو اگر کوئی پڑھ رہا ہو تو آپ کو نماز فاسد ہو گئی، حرف مدہ کھینچا ہی نہیں، تو بھائی اپنا علاج کراؤ، پہلے علم سیکھو اور اس کے بعد کوئی حکم لگاؤ۔ ہم بس اماموں کے انگوٹھے چیک کریں گے، اس کے پاؤں چیک کریں گے اور اس کے قواعد چیک کر رہے ہوں گے، ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ اس میں کتنی چیز نماز کے لیے ضروری ہے اور کتنی چیز ضروری نہیں ہے۔ ابھی انڈیا سے مجھے ایک میسج بھیجا، بہت سے ملکوں سے رابطے میں ہوتے ہیں، مسائل پوچھتے رہتے ہیں، تو ایک ویڈیو بھیجی، اس میں سورہ ناس کسی نے تلاوت کی تھی، بالکل صحیح کی تھی، تو کہا اس میں کوئی غلطی ہے؟ ہمارے قاری صاحب کہتے ہیں کہ اس میں 6-7 غلطیاں ہیں۔ تو میں نے سنا، میں نے کہا اس میں نماز کے اعتبار سے تو کوئی غلطی نہیں، بالکل ٹھیک پڑھی ہے۔ ہاں کہیں جو ہے وہ غنہ وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو غنہ کا مسئلہ جو ہے وہ تحسین کلام سے تعلق رکھتا ہے، کلام کو حسین بنانے سے، اور اگر آپ اس کو نہیں کرو گے، جیسے اللہ کے لام کو اللہ پڑھنا، اللہ کے زبر سے پہلے، لفظ اللہ سے پہلے زبر ہو تو اس کو موٹا پڑھتے ہیں، یا پیش ہو تو موٹا پڑھتے ہیں،
اللہ، تو کسی نے اللہ پڑھ لیا تو اس میں نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، یا قرات میں پڑھ لیا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا معنی پر، بس اللہ پڑھیں گے تو ذرا حسین لگے گا۔ تو تجوید کے قواعد میں سے بعض لازمی قواعد ہیں، جیسے حروف کا علیحدہ علیحدہ ہونا، زا، ذال، ثا، سین، صاد، صاد نکلے گا تو یہ پھولے گا، صاد، سین میں سیٹی بجتی ہے، ثا، یہ فرق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح حروف مدہ کا فرق کرنا ضروری ہوتا ہے کہ الف سے پہلے زبر ہے تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، با، تا، اب واو سے پہلے پیش ہوگا تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے، با واو پیش بو، مسلمونا، مسلمونا ایسے نہیں، مونا، اس کو کھینچنا پڑے گا، اور یا سے پہلے زیر ہوگا تو اس کو ایک الف کے برابر کھینچنا پڑے گا، مسلمینا، مسلمینا یہ نہیں، مسلمینا ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ تو ان چیزوں کی رعایت لازم ہوتی ہے، ورنہ معنی پر فرق پڑتا ہے۔ جیسے قرآن میں فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن، انزلنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، آخر میں الف ہے اور نون پر زبر ہے، تو انزلنا کھینچ کر پڑھیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا ہم نے نازل کیا، اور اگر یہ الف نہ پڑھیں لو انزلنا ھذا القرآن تو اب یہ جمع مؤنث کا صیغہ بن جائے گا۔ اگر نازل کرتی وہ عورتیں اس قرآن کو پہاڑ پر تو عورتوں نے کوئی نازل کیا، تو فرق پڑ جاتا ہے الف کے پڑھنے نہ پڑھنے سے، یعنی کھینچنے اور نہ کھینچنے سے۔ تو جس سے معنی پر فرق پڑا اس کی تو رعایت کرنا ضروری ہے، لیکن باقی غنہ، نون ساکن اور تنوین کے قواعد میں غنہ کرنا، تم، اب یہ ناک میں آواز لے گئے، چلو کلام حسین بن گیا، لیکن انتم پڑھ لیا تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور نماز کے باہر بھی اگر انتم پڑھ لیا تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن وہ قاری صاحب بیچارے وہ بضد ہیں کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا ایک قرات کے اعتبار سے اگر وہ تمام اصولوں کی بنیاد پر دیکھیں تو کہا جا سکتا ہے کہ تمام اصولوں کی رعایت نہیں کر رہا، لیکن کیا کوئی معنی بدل رہا ہے یا گناہگار ہوگا یا اس طریقے سے نماز میں پڑھ لے گا تو کوئی نماز میں فرق پڑے گا؟ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس لیے میں نے یہ ذکر کر دیا مالکی، ملکی، کہ ان میں یہ مختلف قراتیں موجود ہیں۔ تو آپ اہل لسان عربی لوگوں کی قراتیں جب آپ سنیں گے نا یوٹیوب پر تو آپ کو ملے گا، یہ تو آپ کو یار یہ عربی آدمی اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بھائی آپ اپنا علاج کراؤ، آپ یوں سمجھو کہ یہ ماہر ہے اور یہ اہل لسان ہے، یہ عاصم بن حفص کی قرات پہ نہیں، ہم جو کر رہے ہیں وہ نہیں، یہ دوسری قرات پہ کر رہا ہے اور اس میں اسی طرح سے پڑھا گیا ہوگا۔ تو انکار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن 7 قراءتوں پر نازل کیا گیا، کیونکہ مختلف قبیلے تھے نا، تو مختلف قبیلوں میں کوئی اس کو مالک پڑھ رہا ہے، کوئی ملک پڑھ رہا ہے، تو سب کی رعایت کر کے یہ قرآن عظیم اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے۔ اور مالک اگر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہر چیز کا مالک، اور رب العالمین میں بھی آپ دیکھ لیں کہ شرک کی بھی نفی ہو گئی کہ عالمین کا مالک، تو اللہ کے ماں سوا کا وہ مالک ہے، تو اس کا مطلب اب کوئی رہ ہی نہیں جاتا مالک، تو اس کا پارٹنر کوئی ہو سکتا ہے، کوئی شریک ہو سکتا ہے، وہ تنہا ہے، تو شرک کی بھی نفی ہو گئی رب العالمین، رب العالمین۔ تو یہ مالک کا مطلب ہوتا ہے، یعنی مالکن کا مطلب یہ اپنی مملوکہ چیزوں میں جس طرح سے چاہے تصرف کرے، اپنی مملوک میں جس طرح سے چاہے تصرف کرے، یہ مالک کا معنی ہے۔ لہٰذا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یار ہماری طرف جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبتیں متوجہ ہو رہی ہیں، تو تم مملوک ہو، وہ مالک ہے، اور مالک ہوتا ہی وہ ہے جو جس طرح سے اپنی مملوک میں چاہے تصرف کرے۔ اور باوجود اس کے کہ وہ مالک ہے، اس نے یہ بھی فرما دیا کہ ہم ظلم نہیں کرتے ہیں۔ ظلم نہیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مشقت تم پر گزر رہی ہے تو اس میں بھی تمہاری تربیت ہی کا کوئی پہلو ہے۔ ماں باپ بھی بچوں پر سختی بعض اوقات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہتے ہیں بیٹا تیری بھلائی کے لیے کر رہے ہیں، تو بھلائی نظر کہاں آ رہی ہے؟ مار رہے ہیں، صبح صبح اٹھا کے اسکول بھیج رہے ہیں، بھلائی کہاں نظر آ رہی ہے؟ نظر ظاہر میں سختی نظر آ رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق حکیم ذات ہے، وہ ہمیں جب کسی مشقت سے گزار رہا ہوتا ہے تو ظاہری طور پر آپ کو مشقت نظر آ رہی ہوتی ہے، لیکن حقیقتاً اس کے پیچھے وہی تربیت کار فرما ہوتی ہے کہ اس گوشت پوشت کے لوتھڑے کو بڑا نہیں کرنا ہے، اسے شعوری اعتبار سے بھی بڑا کرنا ہے، اسے مضبوط بنانا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ تو
اللہ سے یہ دعا نہ کر کے یا اللہ میرا بوجھ ہلکا کر دے، میرا بوجھ ہلکا کر دے، کیونکہ بعض چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے ازلی فیصلہ فرما لیا اور اس کے فیصلے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ قضائے مبرم ہے، اور قضائے مبرم کہتے ہیں اٹل کو، یہ تو ٹلتی ہی نہیں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تو اللہ سے یہ سوال مت کر کہ میرا بوجھ ہلکا کر دے، کیونکہ بعض بوجھ ایسے ہیں جس کا اس نے ارادہ کر لیا۔ کسی کو کینسر میں مبتلا کر کے اس کو وفات دینی ہے تو اب کوئی مائع کا لال آ جائے اس کو علاج نہیں کر سکتا، اس کو نہیں چھڑا سکتا اس بیماری سے، یہ قضائے مبرم ہے۔ کسی کو ہارٹ کا پرابلم، کسی کو اور کوئی مالی تنگی، گودام میں آگ لگنی ہے تو لگنی ہے، اس نے اٹل فیصلہ کر لیا تو اب کوئی نہیں ڈال سکتا اس کو۔ تو یہ تو پہنچ کر رہنا ہے۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں اللہ سے یہ دعا مت کر کہ میرا بوجھ ہلکا کر دے، بل صل اللہ ان یقوی ظہرک، بلکہ اللہ سے یہ دعا کر کہ یا اللہ میری پیٹھ کو مضبوط کر دے، میری کمر مضبوط کر دے، تاکہ جب یہ بوجھ مجھ پر پڑے تو میں صبر کر جاؤں، اس کو سہار جاؤں اور تیری رضا پر راضی رہ جاؤں، اور اپنی زبان سے تجھ پر کوئی اعتراض نہ کروں۔ تو اللہ سے یہ دعا نہ کرو کہ میرا بوجھ ہلکا کر دے، بلکہ اپنی پیٹھ مضبوط کرنے کی، کیونکہ اس کی قضائے مبرم کبھی کسی کے حق میں ٹلتی نہیں ہے۔ تو مالک کون ہے؟ جو اپنی مملوک میں جس طرح کا چاہے تصرف کرے، لیکن یہ وہ تصرف نہیں ہے جو ظلم پر مبنی ہو۔ ایک بادشاہ بھی ہوتا ہے جو مالک ہوتا ہے بظاہر، اور وہ اپنی مملوک میں تصرف کر رہا ہوتا ہے، جانور کا مالک ہے، مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، کھانا نہیں دے رہا، یہ واقعتاً ظلم ہے۔ اب وہ یہ کہے کہ میری مملوک میں جو چاہوں کروں، یہ اللہ تعالیٰ کا یہ اپنی مملوک میں تصرف کرنا ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ رحیم و کریم ہے۔ وہ بظاہر کوئی مشقت بھی ڈالتا ہے تو اس میں ہمارے لیے بہتری کا پہلو پوشیدہ ہوتا ہے۔ اور ملک پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رعایا میں احکام کو جاری کرنے والا، ملک یوم الدین، اپنی رعایا میں، ملک کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، تو بادشاہ اپنی رعایا میں اپنے احکامات جاری کرتا ہے یا نہیں؟ یہ کرو یہ نہ کرو، تو احکام مجموعہ ہوتا ہے امر و نہی کا، کچھ کرنے کا کہے گا، کچھ چیزوں سے روک لے گا۔ جیسے گورنمنٹس ہوتی ہیں تو وہ لیجسلیشن کرتی ہیں یا نہیں؟ اس میں قومی اسمبلی میں قانون سازی کرتی ہیں، پھر وہ قانون جب بن جاتا ہے، پاس ہو جاتا ہے، سینٹ سے بھی پاس ہو جاتا ہے، تو قانون بن جاتا ہے، اور پھر رعایا کو اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، اور وہ عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے اور فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ملک جو ہے بادشاہ کو کہتے ہیں، اور اس کا مفاد اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنی رعایا میں احکام کو جاری فرمائے گا۔ اور دونوں طرح سے قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے خود کو مالک بھی فرمایا اور ملک بھی فرمایا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، تو یہاں آگے کا مضمون جو ہے وہ میم لام کاف، دونوں جگہ میم لام کاف ہی لکھا ہوگا۔ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی مالک الملک میں آپ نے ملک الملک کیوں نہیں پڑھ لیا، وہاں بھی تو میم لام کاف ہے، میم الف ماں تھوڑی لکھا ہوا ہے، وہ تو کھڑی حرکت پڑھ لیتے ہیں خود، لیکن آگے کا مضمون ملک آ رہا ہے نا، مالک الملک، ملک کے مالک، تؤتی الملک من تشاء، تو جسے چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے۔ تو یہ مالک کا لفظ بھی قرآن عظیم میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرمایا، اور سورہ ناس میں ملک الناس، اے لوگوں کے بادشاہ، تو مالک بھی استعمال ہوا ہے اور ملک بھی استعمال ہوا ہے۔ مزید 1-2 منٹ یوم پر بات کر لیتے ہیں، پھر آگے دین پر، اور اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قیامت قائم ہونی ہے، اس کے دلائل کیا ہیں، کیونکہ یوم الدین کہا تو قیامت آ گئی یا نہیں؟ تو قیامت ہوگی یا نہیں؟ بعض انکار کرتے ہیں جو اللہ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے، بھئی ہم پیدا ہوئے، ہم نے اسی طرح سے سارا نظام چلتا ہوا دیکھا، یوں ہی چلتا رہے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی جزا و سزا کچھ بھی نہیں ہے، ایسے ہی لوگوں نے بنا لیا معاذ اللہ۔ تو جزا اور سزا کا تصور ہی ختم کر دو تو دنیا کا نظام ہی تباہ اور برباد ہو جائے، پھر جس کی جو مرضی میں آئے کرتا پھرے۔ ابھی تو یہ عقیدہ ہے، اس کے باوجود جو حالت ہے، تو یہ عقیدہ ہی نکال لو تو پھر رہ کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں آخرت کے موضوع پر کلام انشاءاللہ اگلی بار کر لیں گے۔ یوم دن کو کہتے ہیں، اور عرفی اعتبار سے، ہمارے عرف کے اعتبار سے، ہماری بول چال کے اعتبار سے، جب سورج نکلتا ہے تو دن شروع ہو جاتا ہے، اور سورج غروب ہوتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ عرفی اعتبار سے ہے، ہماری عام بول چال کے اعتبار سے دن،
اور شرعی اعتبار سے دن ہوتا ہے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک. جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو شریعت کا دن شروع ہو جاتا ہے، اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے میں تو عرفی اور شرعی دن دونوں برابر ہیں، لیکن شروع ہونے میں فرق ہے کہ فجر کا جتنا وقت ہے 1-1.5 گھنٹے کا وہ بھی دن میں داخل ہے، تو شرعی دن عرفی دن سے بڑا ہے. آگے بات سمجھ میں، یہ معلوماتی بات ہے، یہ صرف آپ ذہن میں رکھ لیں. اور مزید قیامت کا بھی ایک دن ہے، یہاں پر مالک یوم الدین فرمایا نا، روز جزا کا مالک، یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے وہ. تو قیامت کا دن کیا ہے اور کتنا بڑا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ، کہ جبریل اور فرشتے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں جس دن عذاب ہوگا. اس دن میں، اس دن کی مقدار 50,000 برس ہے. قرآن کہتا ہے 50,000 سال کا ایک دن. اس کا مطلب سورج کھڑا ہوگا اور کھڑا ہی رہے گا، اور ہوگا بھی بڑا قریب، اور زمین بالکل ہموار کر دی جائے گی. کہ اگر حدیثوں میں مضمون آتا ہے کہ زمین کے ایک کونے پر ہم کھڑے ہوں اور دوسرے کونے پر کوئی گندم کا دانہ رکھا ہو تو ہم اس کو دیکھ سکیں گے. نگاہ بھی اتنی تیز ہو جائے گی، اور وہ ایسا کوئی اس میں زگ زیگ نہیں ہوگا، سیدھی سرفیس، بالکل زمین سیدھی ہوگی. اب یہ 50,000 برس کا دن، تو حضرت ابو سعید خدری نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، یہ 50,000 برس کا دن ہوگا، یہ کتنا لمبا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم اس ذات کی جس کے قبضہ و قدرت میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مومن پر اس دن میں تخفیف کی جائے گی، حتیٰ کہ وہ جتنی دیر میں دنیا میں فرض نماز پڑھتا تھا اس پر وہ دن اس سے بھی کم وقت میں گزرے گا. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا تھا تو اللہ تعالیٰ کے دیدار میں گم ہو جاتا تھا، وہ توجہ دنیا کی طرف نہیں رکھتا تھا، ہماری طرح حساب کتاب نہیں کرتا تھا. بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے جبریل نے جب پوچھا کہ مل احسان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کیا ہے، حسن و خوبی کیا ہے، عمل کا حسن کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اسے دیکھ رہا ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، بس اگر تو اسے نہیں دیکھتا ہے تو یہ یقین کامل رکھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو یہ یقین کامل بھی تجھے کہ ایک بڑا دیکھ رہا ہے، ایک جلیل القدر میری طرف متوجہ ہے. انسان کا عمل درست ہو جاتا ہے، اس کی حرکات میں ایک توازن قائم ہو جاتا ہے، اور وہ ادھر ادھر متوجہ ہونے سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ جو اپنی عبادت میں کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتے ہیں. اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے انوار و تجلیات دکھا رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی اس خاص وقت میں جو بہت مشقت بھرا دن ہوگا، اس مشقت بھرے دن میں اپنے دیدار سے مشرف فرما دے گا میدان معاشر میں. تو بس وہ اس کا دیدار کر رہے ہوں گے اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ دن کہاں گزر گیا. تو اس لیے میں اسی لیے ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ گنتیاں پوری نہیں کرو، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ رہو. نماز میں اس ہی کی طرف ہر ایک سے بے پرواہ ہو کر اس ہی کی طرف توجہ کرو. اور توجہ کرنے کے لیے میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا کہ آپ یہ ترجمے یاد کریں. ثنا کا ترجمہ، آپ جو تسبیحات پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ، اور سورہ فاتحہ کا ترجمہ یاد کر لیں، اور جو سورت 1-2 صورتیں جو آپ اکثر پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ یاد کر لیں، تو وہ آپ کی توجہ کو یہیں رکھے گا قائم. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ نماز ادا کر رہے ہوں تو نماز ادا کرتے ہوئے آپ یہ غور کریں کہ یہ وہ عمل ہے کہ جب میں قبر میں بالکل تنہا پڑا ہوں گا، کوئی یار و مددگار نہیں ہوگا، تنہا وحشت کے مقام میں، اس وقت میرا یہ عمل میرے لیے انس پیدا کر رہا ہوگا، میرے لیے اللہ کی رحمت کا سبب بن رہا ہوگا. لہٰذا اس کو تو اللہ کی بارگاہ میں اچھے طریقے سے پیش کرتا ہوں. تو یہ کیفیت طاری کریں گے اور اہتمام کریں گے، تب اس میں حسن و خوبی پیدا ہوگا. جب بندہ اپنی سی کوشش کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے. تو صرف گنتی پوری کرنی نہیں ہے، بلکہ میں نے آپ کو کہا، یہ بھی بتایا کہ شرائط جو ہیں اس میں تو بعض اوقات رعایت مل جاتی ہے. آپ کا وضو باقی نہیں رہتا، شریعت کہتی ہے دیکھ لو، امتحان کر لو، باقی معذور ہو تو تمہارا وضو قائم ہے،
اگرچہ وہ وضو توڑنے والی چیز پائی گئی، تمہارا نہیں ٹوٹا، جب وقت ختم ہوگا تو ٹوٹے گا۔ کپڑے نہیں ہیں ایسے ہی پڑھ لو، پانی نہیں ہے تیمم کر لو، پانی ضرر دیتا ہے اور تیمم ضرر نہیں دیتا تو ہاتھ پھیر کر مسح کر کے نماز پڑھ لو۔ کپڑے ناپاک ہیں اور پاک کرنے کے لیے پانی میسر نہیں ہے، انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لو۔ شرائط فوت ہو رہی ہیں اس کے باوجود پڑھوا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کبھی ایسا ہوا کہیں آپ نے سنا، کسی کتاب میں پڑھا کہ یہ شرطیں تو نہیں پائی جا رہی ہیں، پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے نماز تو پڑھنی ہی پڑے گی، ہم تمہاری رعایت کریں گے کہ تمہارا وضو قائم نہیں رہتا، تم بیمار ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بیماری کی وجہ سے تمہیں نماز چھوڑنی ہے، نہیں، وہ رب کی طرف توجہ کا تعلق قائم نہیں ٹوٹنا چاہیے بندے کا۔ تو کبھی آپ نے کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا ہوگا کہ تمہاری توجہ خالق کی طرف نماز میں ہو یا نہ ہو، خشوع و خضوع ہو یا نہ ہو، کوئی بات نہیں، یہ نہیں پڑھا ہوگا۔ ہاں وضو قائم نہیں رہتا، کوئی بات نہیں، کپڑے نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، پانی نہیں ہے کپڑے پاک کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اس میں رعایت بوقت ضرورت انسان کو میسر آ جاتی ہے، لیکن خشوع اور خضوع میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ خالق کی طرف متوجہ رہیں۔ یہ اس سخت دن میں 50,000 برس کے دن میں یہ نماز ہمیں کام آئے گی اور ہمارے لیے راحت اور آسانی کا نہ صرف قبر میں سبب بنے گی بلکہ اس سخت دن میں جو 50,000 برس کا دن ہے اس میں بھی آسانی کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔